السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ جمعہ، سورہ مزمل یہ آج ہم سیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے اور اس کے فضائل بیان کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ اچھا، یہاں پہ اس کو اتبعوا کیوں پڑھا ہم نے؟ کیونکہ اس میں ایک قاعدہ ہوتا ہے۔ تیسرے حرف پر دیکھتے ہیں، تو تیسرے حرف پر اگر زیر ہے تو یہاں پر کیا دیں گے؟ زبر زیر ہے تو یہاں پر ہم زیر دیں گے الف پر، اگر پیش ہوگا تو یہاں پر ہم پیش دیں گے، یہ دھیان رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. چلیے یہاں ہم سورہ ملک کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ ترمذی وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بعض صحابہ نے ایک جگہ خیمہ گاڑا، وہاں ایک قبر تھی جس کا ان کو علم نہ تھا۔ انہوں نے اس قبر میں ایک شخص کو سورہ ملک پڑھتے ہوئے سنا، یہاں تک کہ اس نے پوری سورہ ختم کر ڈالی۔ صحابہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا یہ مانعہ ہے، عذاب الہی سے روکنے والی ہے، یہ منجیہ ہے جو عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا کیا میں تم کو ایسی حدیث کا تحفہ نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھا کرو، یہ نجات دینے والی ہے، قیامت میں مجادلہ کرنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے رب سے پڑھنے والے کے لیے اللہ رب العزت سے مطالبہ کرے گی کہ اسے عذاب جہنم سے بچائے، اس کی وجہ سے اس کا پڑھنے والا عذاب قبر سے نجات پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی ایک سورت 30 آیتوں والی ہے، اس نے میری امت کے لیے ایک شخص کی سفارش کی اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، یہ سورت تبارک ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پسند جید تبرانی اور
مردویہ نے روایت کی ہے کہ جس نے ایک رات میں یہ صورت پڑھی اس نے سب سے عمدہ اور بہترین چیز کی قرأت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم تنزیل اور سورہ سجدہ ہر رات پڑھتے اور سفر و حضر میں کبھی ترک نہ فرماتے۔ چاند دیکھ کر اسے پڑھا جائے تو مہینے کی 30 دنوں تک وہ سختیوں سے محفوظ رہے گا، اس لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ چلیے سورہ ملک شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ پڑھیں مل کر۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ چلیے سورہ جمعہ کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ سورہ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جمعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں جمعہ کی نماز پڑھنے کا کیا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن عشاء کی نماز میں بھی سورہ جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، عشاء کی نماز میں، جمعہ کے دن عشاء کی نماز میں کیا پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سورہ جمعہ۔ ٹھیک ہے، روح المعانی میں ہے سورہ جمعہ فریقین میں نا اتفاقی ختم کرنے کے لیے بڑی مؤثر ٹھیک ہے۔ لہٰذا اگر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا اور نا اتفاقی رہتی ہو تو دونوں میں سے کسی ایک کو چاہیے کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ کو پڑھے اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگے اور پانی دم کر کے خود بھی پیے اور دوسروں کو بھی پلائے۔ ٹھیک ہے، اگر میاں بیوی میں کیا لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو کیا کریں، فجر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن یہ سورہ جو ہے سورہ جمعہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد کیا کریں، اللہ کے حضور کیا دعا مانگیں، پانی پہ دم کریں، دونوں کو پلائیں۔ انشاءاللہ سورت کی برکت سے نفاق دور ہو جائے گا اور میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی۔ اس عمل کو 7 جمعہ تک کرنا ہے۔ کتنے جمعہ تک کرنا ہے؟ 7 جمعہ تک کریں گے انشاءاللہ، دونوں میں کیا پیدا ہو جائے گی؟ محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد چلیے سورہ جمعہ پڑھتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا اس کے فضائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ پڑھ لیں اس کو۔
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. اس کے بعد جو ہے ہم بیان کرتے ہیں فضائل مزمل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں خوش رکھے گا اور اس کی افلاس کو دور کر دے گا. جس مشکل کے لیے پڑھے گا وہ مشکل آسان ہو جائے گی. کوئی مشکل ہو اس کے لیے اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو وہ مشکل کیا ہو جائے دور ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس سورہ کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دے گا. علماء کا بیان ہے کہ جو شخص سورہ مزمل کا ہمیشہ ورد رکھے گا وہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا. ٹھیک ہے. جو روزانہ اگر اس کی ورد کرتا ہے مزمل کا تو کس کی زیارت کرے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو چلیے ہم بھی اس کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں. میرے ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا پڑھیں گے ہم؟ یہاں پہ زبر آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب ملائیں گے تو شیبا السماء منفطر به. اب ایسے اگر الگ پڑھیں گے اس کو السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. اب یہاں پہ ہم آیت الکرسی کے فضائل بیان کر رہے ہیں. جو شخص ہر نماز کے بعد
آیت الکرسی پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کے پاس شیطان نہ آئے گا، کیونکہ اس نے اقرار کیا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے میں اس کے پاس نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ کس نے اقرار کیا؟ شیطان نے۔ جمعہ کے روز بعد عصر خلوت میں 70 بار پڑھنے سے قلب میں عجیب کیفیت پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کس نے اقرار کیا ہے؟ شیطان نے کہا ہے کہ میں اس کے پاس نہیں جاتا جو آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ جمعہ کے روز اگر عصر کے بعد اگر ہم خلوت میں یعنی کسی ایسی جگہ پہ جہاں کوئی نہ دیکھے اگر 70 بار پڑھنے سے کیا ہو جائے گا، اس کو اگر 70 بار پڑھ لیں گے آیت الکرسی کو تو قلب میں یعنی دل میں کیا عجیب کیفیت پیدا ہوگی۔ اس حالت میں جو دعا کریں قبول ہوگی، اور جو شخص آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد اور صبح و شام اور گھر میں جانے کے وقت اور رات کو لیٹتے وقت پڑھا کرے تو فقیر سے غنی ہو جائے اور بے گماں رزق بڑھے، ٹھیک ہے۔ جہاں سے گماں نہیں ہے وہاں سے اس کو رزق ملے گا، ٹھیک ہے۔ کبھی فاقہ نہ ہو اور جہاں پڑھے وہاں کیا ہے چور نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ چوری کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے تو کیا ہے وہاں چوری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب چلیے اس کو شروع کرتے ہیں، ایک بار ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو آیت الکرسی کو، آپ بھی پڑھ لیں میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ چلیے 4 کل کی بہت فضیلت ہے، یہ سنت بھی ہے رات کو 4 کل پڑھ کے سونا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ کافرون سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اب عہد نامے کچھ ہم فضائل بیان کرتے ہیں۔ تو در مختار اور رد المختار کے صفحہ 47 4 جلد اول میں عہد نامہ کیا ہے، یہ اس کا میں ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ عہد نامے کے معنی فارسی زبان میں عہد کے خط کے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایسی بات تحریر کی جائے کہ بندے اور اس کے رب کے درمیان یوم میثاق میں توحید کا عہد تھا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نام سے برکت لی گئی ہے۔ مسئلہ میت کی پیشانی یا کفن پر عہد نامہ لکھا تو اس میت کی مغفرت کی امید ہے، ٹھیک ہے۔ تو عہد نامہ اگر میت کی پیشانی پر یا کفن پہ اگر لکھ دیں تو کیا ہو جائے گا، اس کی کیا مغفرت کی امید ہوگی، ٹھیک ہے، مغفرت ہوگی۔ عہد نامے میں اللہ کی وحدانیت کی شہادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے، خاتمہ بالخیر کی دعا ہے۔ حدیث شریف میں ہے الدعاء مخ العبادہ، ٹھیک ہے، دعا عبادت کی روح ہے۔ عہد نامے میں افضل الذکر بھی ہے، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے، ہم عہد نامہ پڑھ لیتے ہیں ایک بار۔ تو چلیے عہد نامہ پڑھ لیتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اللہم انی عہد الیک فی هذه الحیاة الدنیا واشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک واشہد ان محمدا عبدک ورسولک فلا تکلنی الی نفسی فانک ان تکلنی الی نفسی تقربنی الی الشر وتباعدنی من الخیر وانی لا اتکل الا برحمتک فاجعل لي عندك عهدا توفيه إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔